کلام خدا میں ہم نے دیکھا کہ یہودی یا اسرائیلی یہ خدا کے لیے ہی یہ ساری عیدیں مناتے آئے ہیں، اور میرا ایمان ہے یہ ایمانداروں کے لیے تھی۔ جب بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں گناہ آیا تو خدا نے یہ عیدیں بھی ان سے چھین لی۔ ٹھیک ہے جی، تو جب خدا کسی سے پیار کرتا ہے، اپنے قریب لاتا ہے، تو یہ عیدیں ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب خدا ناراض ہو جاتا ہے تو یہ عیدیں ان سے لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئے کلام خدا میں اور گواہی دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ چلیں پہلی فصح کی بات پر، خروج کی مقدس کتاب اس کے 12 باب میں۔ یہاں پر جب خدا نے مصر میں اپنے بندہ بزرگ موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ فصح کریں، فصح کا برا قربان کریں، اس کا خون لے کر چوکھٹوں پر لگائیں، تاکہ جب آدھی رات کے وقت میں وہاں سے گزروں تو وہ مر نہ جائیں، وہ بچ جائیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی ہمیں یہ ملے گا کہ یہ عیدیں کس کی ہیں، یہ عید کس کے لیے ہے۔ کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ، خروج کی کتاب 12 باب اس کی 11 آیت میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے۔ میرے عزیزو، میں کلام کو غلط نہیں پڑھ رہا، بائبل میں یہ لکھا ہے، میں بائبل سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے، اس لیے میں اپنے ذہن میں یہ بات پہلے رکھتا ہوں کہ یہ عیدیں خداوند کی ہیں۔ میں اپنے ذہن میں پہلے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ فصح خداوند کی ہے۔ میرے تو ذہن میں بہت دیر کے بعد یہ بات آتی ہے کہ یہ فصح کسی یہودی کی ہے یا اسرائیلی کی ہے۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ یہ فصح بائبل کہتی ہے کہ یہ خداوند کی ہے، یہ پاک یہوہ کی عیدیں ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے جو سب سے اہمیت والی بات رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عید، یہ فصح، یہ عیدیں میرے پاک یاشوا مسیح کی ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی ہیں۔ اس کے بعد یہ عیدیں پاک رسولوں کی ہیں، اس کے بعد یہ یہودیوں کی ہیں یا اسرائیلیوں کی۔ آپ جس چیز کو بہت سارے لوگ نفرت کے لیے سب سے پہلے لے کر آتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بہت پیچھے ہے۔ آمین۔ کلام خدا میں یہیں پر 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ دن تمہارے لیے یادگار ہوگا، سو تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھنا۔ ٹھیک ہے جی، تم اس دن کو خداوند کی عید کا دن سمجھنا۔ بار بار کلام خدا بار بار یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ فصح خداوند کی، یہ فصح خداوند کی، یہ دن خداوند کا، یہ عید خداوند کی ہے۔ آمین۔ مزید اور چلیں میرے ساتھ آگے، یہاں 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں، بلکہ 26 سے پڑھتا ہوں میں۔ یوں لکھا ہے، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آمین۔ تو یہاں ہر بات کے ساتھ چند آیات کے بعد خداوند پاک خدا بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اسرائیلیوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دینا چاہتے ہیں، چسپاں کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ عیدیں خداوند کی ہیں، یہ عیدیں پاک خدا کی ہیں، یہ عیدیں یہوہ پاک خدا کی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص لفظ ایجوکیشن اس کے معنی سے واقف ہو، جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، تو وہ یہ جانتا ہے کہ تعلیم لفظ جو ہے یہ عبرانی کا لفظ ہے،
اور اس کے لیے جو اس کا مفہوم ہے تعلیم کا وہ یہ ہے کہ کسی بات کو بار بار دہرانا، بار بار دہرانا، بار بار دہرانا، تب تک کہ جب تک سننے والا یا جو تعلیم لینے والا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہ جائے. یعنی کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا یہ تعلیم ہے. کیا یہوہ پاک خدا نے، ہمارے پاک خدا نے یہ تعلیم نہیں دی؟ یہ تعلیم ہے کہ بار بار وہ یہ کہتا ہے میری یہ عیدیں ہیں، میری یہ عیدیں ہیں، میری یہ عیدیں ہیں، میرے لیے فصح کرنا، میرے لیے بے خمیری روٹیاں کھانا، میرے لیے عید فطیر کرنا، میرے لیے برے ذبح کرنا، میرے لیے جو ہے تم نے یہ اس دن جمع ہونا ہے، میرے لیے عبادت کرنی ہے، میری عید ہے، میری عید ہے، میری عید ہے. آمین. بھائی دو گواہیوں سے بائبل کے اندر دو آیات مل جائے نا کسی بات کی گواہی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو گواہ ہمارے پاس پورے ہو گئے. تو میں نے تو کم سے کم یہ عید خداوند کی ہیں، اس کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے یا تو چھ بار یہ بات کہہ چکا ہوں یا 7 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ میری یہ عیدیں ہیں. اور ابھی تو میں نے صرف بائبل کے 2 ابواب میں سے چند آیات پڑھی ہیں جس میں خدا نے بار بار کہا، 6 سے 7 بار کہہ دیا کہ یہ میری عیدیں ہیں. تو ہمیں اور کس کی گواہی چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ خدا ان کی عیدیں. آمین. عزیزو، فصح کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فصح کا لفظی مطلب ہے پیساخ، جس کا فصح کے لیے عبرانی جو لفظ ہے وہ ہے پیساخ. اور جب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ترجمے کا یہ ہے کہ درگزر کرنا، اوپر سے گزر جانا یا چھوڑ دینا. اس رات جب مصر کے اندر فصح کی رات ہوئی تو مصریوں کے پہلوٹھے تو مارے گئے، بنی اسرائیل کے پہلوٹھے چھوڑ دیے گئے. یعنی کہ موت بنی اسرائیل کے گھرانوں میں داخل نہ ہو. یہ فصح اس طرح سے ہے کہ اس روز اسی رات میں خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے اور انہیں موت سے رہائی دی، مصیبتوں سے رہائی دی، ان کی مشقتوں سے رہائی دی. اس رات انہیں مصریوں نے جانے کے لیے کہہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جو جو تمہیں چاہیے وہ بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، کچھ بھی چھوڑ کر نہ جانا، تم چلے جاؤ یہاں سے. یہ ان کے لیے آزادی کا تہوار تھا اور خدا نے کہا کہ یہ اسی یاد میں منایا جاتا رہے. آمین. اب چلیں کتاب مقدس میں آگے بڑھیں. یہ تو تھی اسرائیلیوں کے لیے فصح اور اس کی اہمیت. اب میں جو کہ مسیحی ہوں، میں مسیح پر ایمان لایا، اب میرے لیے اس فصح کی کیوں اہمیت ہے؟ میں فصح کیوں مناؤں؟ اور کون سی چیز ہے جو مجھے فصح کے لیے ابھارتی ہے اور کون سی چیز ہے جو مجھے فصح کے لیے بلاتی ہے؟ آئے میرے ساتھ کتاب مقدس میں چلیں. نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22 باب. عزیزو، میں کوشش کروں گا کہ اب میں اس کو صرف شارٹ بیان کروں کیونکہ کافی وقت ہوتا جا رہا ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22 باب اور 14 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کلام خدا میں اس طرح سے لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں. یعنی کہ یہ فصح کی رات ہے اور فصح کی میز پر، فصح کی دعوت پر خدا اپنے باپ کی تعلیم کے مطابق اس کے حکموں کا احترام کرتے ہوئے، ان کی عیدوں کا احترام کرتے ہوئے یہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فصح میں تمہارے ساتھ کھاؤں. آگے لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا
جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے پاک یاشوا ہمشیخ نے یہ فرمایا کہ میں اس فسح کو کھاتا ہوں اور اب اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح اس کے بعد کچھ کھائے گا ہی نہیں، آسمان پر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس نے مچھلی کھائی اپنے شاگردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں کھانے ہی کا ذکر نہیں ہے، کھانا کھایا گیا، پر یہاں پر فسح کی بات ہے کہ اس فسح کو خداوند کی فسح کو جو ہر سال یہودی کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو آتی ہے، اسے میں پھر کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آسمان کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ آمین۔ یعنی کہ آسمان کی بادشاہی میں فسح ہوگی، آسمان کی بادشاہی میں فسح ہوگی۔ تو کیا آسمان کی بادشاہی میں یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو فسح ہوگی؟ اور اگر یہ 14 تاریخ کو فسح نہ ہو تو پھر یہ فسح بھی نہیں۔ آمین۔ تو اس کا مطلب 1000 سالہ بادشاہت میں جو مسیح یسوع کی بادشاہت ہے، یاشوا ہمشیخ راجاؤں کے راجا، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند کی بادشاہت ہے، اس میں اعلان ہو گیا کہ میں پھر اس میں کھاؤں گا، تب تک تو نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر یہ ختم ہی ہو گئی تھی تو پھر کہہ دیتے کہ یہ پھر کبھی نہیں کھائی جائے گی، پر ان کی تمنا ہے کہ وہ بادشاہی میں دوبارہ آئیں گے تو فسح کھائیں گے۔ آمین۔ مزید لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ انگور کا یہ شیرہ عزیزو، یہودی روایت کے مطابق، اسرائیلیوں کی روایت کے مطابق جب وہ فسح کی میز پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر انگور کا شیرہ، انگور کی مے موجود ہوتی ہے، اور یہ انگور کی مے کوئی عام نہیں ہے، یہ فسح کی رات کی ہے، فسح کی رات کا پیالہ ہے، یہ فسح کی رات کو پیے جانے والا یہ شیرہ ہے۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ انگور کا شیرہ دوبارہ نہیں پیوں گا جب تک کہ آسمان کی بادشاہی نہ آ جائے، میں اس میں نہ آ جاؤں، یعنی کہ فسح کا پیالہ وہاں اٹھایا جائے گا 1000 سالہ بادشاہت میں۔ پھر آگے چلیں، میرے ساتھ دیکھیں، لکھا ہے، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرا پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی، شکر کیا اور توڑی۔ کون سی روٹی؟ عید فسح کی روٹی، یعنی کہ بے خمیری روٹی، بے خمیری روٹی، خمیر والی روٹی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو عشاء ربانی یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ فسح ہے، خدا کی فسح ہے، عشاء ربانی خدا کی فسح ہے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ سلائس لیں گے، ڈبل روٹیاں لیں گے اور بن لیں گے۔ وہ بن کو عشاء ربانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھائی وہ تو بند جو ہے وہ تو خمیر والے ہیں، وہ خمیر سے بنتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ یہ روٹی آپس میں بانٹ لو اور میری یاد میں یہی کیا کرو، یعنی کہ بے خمیری روٹی توڑنی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام خدا یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی میری یادگاری میں ایسا کرنا، میری یادگاری میں کیا کرنا؟ ایسا کرنا، یعنی کہ فسح کا شیرہ، فسح کی روٹی، شیرہ اور بے خمیری روٹی، یعنی کہ بے خمیری روٹی توڑے جانے کے وقت بے خمیری روٹی کھائی جاتی۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں پر کہا گیا ہے میری یادگاری میں ایسا ہی کرنا، یعنی کہ پاک یاشوا ہمشیخ آپ تو فسح کھا رہے تھے،
پر ہمیں بھی ساتھ میں دعوت دے دی کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کرنا. اور میں کسی یہودی کے لیے نہیں، کسی اسرائیلی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے خداوند پاک یاشوا ہمشیاہ کی منشا، اس کی مرضی میں پاک فسح کو جو ہے وہ شامل ہوتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا میری یاد میں ایسا ہی کیا کر. اور ہم جب کل جمع ہوئے تو ہم نے بے خمیری روٹی توڑی اور آپس میں بانٹی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میری یاد میں ایسا ہی کرنا. آمین.